اس وقت ہر جگہ کے اوپر یہ موضوع زیر بحث ہے، ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ موضوع ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بآسانی پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ جو ممنوعہ کتابیں ہیں جو قادیانیوں کے حق میں لکھی گئی ان کی مذہب کی تبلیغ کے لیے، وہ بآسانی اس پاکستان کے اندر پھیلا سکتے ہیں۔ کیا سچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے حق میں کسی ایسے کیس کا فیصلہ سنایا اور انہوں نے انہیں یہ اختیار دے دیا، انہیں حق دے دیا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ سے اسی کیس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس کیس کو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کے اندر کیا کیا۔ کیا سچ میں یہ ایسا کیس تھا یا محض یہ سب سنی سنائی باتیں تھی؟ I am Sayyid Ali Tayyib Kazmi, Advocate High Court. Welcome to Attorney Official, your go-to channel for legal insights and advice. جس مقدمہ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا، وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک قادیانی شخص تھا جس کا نام مبارک احمد ثانی تھا۔ سرگودا روڈ کے اوپر لالیاں کورٹس کی حدود کے اندر یہ اس شخص کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور اس مقدمہ کے اندر اس شخص کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو اس وقت کی ممنوعہ کتابیں قادیانیوں کی ہیں، جس میں ایک کتاب جس کا نام تفسیر صغیر ہے، تو وہ شخص 2019 کے اندر اس کتاب کو تبلیغ کی نیت سے لوگوں کے اندر پھیلا رہا تھا۔ 2019 میں اس کی اس کتاب کو پھیلانے کی وجہ سے 2022 کے اندر اس کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ وہ مقدمہ ابھی بھی لالیاں کورٹس کے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کے پاس یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ ابھی تک اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ 7 جنوری 2023 کو اس قادیانی شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ شخص بذریعہ کونسل مختلف عدالتوں کے اندر اپنی ضمانت دائر کرتا ہے، لیکن اس کی ضمانت ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اسی دوران ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس وہ سٹیج آتی ہے کہ جس کے اندر اس پہ فرد جرم عائد کیا جاتا ہے۔ اس شخص کے وکیل صاحب عدالت حضور کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پولیس نے جتنے بھی اوفینسز اس کے اوپر ایف آئی آر میں ایڈ کیے ہیں، جبکہ سٹوری کے اوپر سے یہ اوفینسز میڈ آؤٹ نہیں ہوتے، ان اوفینسز کا ایڈیشن اس ایف آئی آر میں نہیں بنتا۔ لیکن اس کے باوجود ایڈیشنل سیشن جج صاحب کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی پولیس نے وہ اوفینسز لگائے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور وہی اوفینسز اس کے اوپر عائد کر کے اس کا ٹرائل سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آسان لفظوں کے اندر اس طرح ہے کہ ایک شخص نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا، درخواست کے اندر بھی یہ واضح درج ہے کہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا، تو پولیس اس کے اوپر 302 کا اوفینس ایڈ کر دیتی ہے ایف آئی آر پہ۔ تو جب کورٹس کے پاس اوفینس کو دوبارہ سے دیکھنے کا وقت آتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ چارج فریم کرنے کا وقت، اس ٹائم پہ کورٹس جو اوفینسز اس درخواست کے مطابق اس ایف آئی آر کے مطابق نہیں بنتے تو اس کو ایڈ اور ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر کورٹ نے ان اوفینسز کو ڈیلیٹ نہیں کیا اور سیم اوفینسز کے ساتھ اس شخص کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص اپنے کونسل کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر 2 فوجداری درخواستیں دائر کرواتا ہے۔ پہلی فوجداری درخواست 1054L آف 2023۔ اس درخواست کے اندر وہ یہ استدعا کرتا ہے کہ درخواست جو دی گئی مقدمہ درج کرنے کے لیے، اور جب مقدمہ درج ہوا اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ 2019 کے اندر یہ شخص اس کتاب کو جو اس وقت کے قانون کے مطابق ممنوعہ کتاب ہے اس کو پھیلا رہا تھا، اور اس پہ مقدمہ 2022 کے اندر جا کے درج کیا جاتا ہے۔ جو اس کتاب کو ممنوع ہونے اور اس کو پھیلانے سے روکنے کی بابت جو قانون بنایا جاتا ہے وہ 2021 کے اندر قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی قادیانی شخص جو پاکستان کے اندر ممنوع قادیانیوں کی کتابیں ہیں ان کی تشہیر نہیں کر سکتا، ان کو تبلیغ کی نیت سے لوگوں میں نہیں پھیلا سکتا۔ تو جب اس شخص کے بارے میں اس مقدمہ میں واضح درج ہے کہ اس نے 2019 کے اندر اس جرم کا ارتکاب کیا، اس ٹائم پہ یہ قانون ہی موجود نہیں تھا، تو اس قانون کے جو اوفینسز ہیں یہ اس کے اوپر کس طرح لگائے جا سکتے ہیں؟ جب کبھی بھی کوئی قانون بنتا ہے، جیسے یہ 2021 کا قانون بننا یا اس کے علاوہ جتنے بھی قانون پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ پریویس جن لوگوں نے یہ کرائم کمٹ کیا ان کے اوپر ایڈ نہیں ہو سکتے، ان کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ آسان لفظوں میں اگر کسی شخص نے آج کوئی چوری کمٹ کی
اور اس کی سزا 6 ماہ ہے، تو کل کو جا کے اس کی سزا اگر سزائے موت ہو جاتی ہے یا 2 سال ہو جاتی ہے سزا، تو نئے قانون کے آنے سے جو پہلے اس نے کرائم کمٹ کی ہے اس کے اوپر وہ سزا لاگو نہیں ہوگی۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے دونوں فریقین کے دلائل تفصیل سے سنے اور قرآن کی مختلف آیات کے کورٹ نے بھی حوالے دیے اور دونوں فریقین کے نے بھی حوالے دیے، چیف جسٹس آف پاکستان نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ قرار دیا کہ چونکہ 2019 کے اندر وہ اس کتاب کو پھیلا رہا تھا اور 2021 کے اندر اس کے بارے میں قانون آیا کہ ایسا کرنا جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے، چونکہ یہ جرم اس شخص نے 2021 کے بعد نہیں کیا تو اس سے 2019 کے جرم کرنے پہ 2021 کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی۔ جو دوسری درخواست قادیانی کی طرف سے دائر کی گئی وہ تھی فوجداری درخواست 1344L of 2023۔ اس درخواست کے اندر اس قادیانی کا اپنے وکیل صاحب کے ذریعے موقف یہ تھا کہ چونکہ جس ٹائم پہ 2019 کے اندر یہ جرم کیا گیا اس ٹائم کے اوپر جو قانون اس وقت موجود تھا وہ قانون فوجداری ترمیمی 1932 کا قانون موجود تھا اور اس کا زیادہ سے زیادہ سیکشن 5 کا ادراک اس معاملے کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی بھی جو قانون کے اندر زیادہ سے زیادہ سزا بتائی گئی ہے وہ 6 ماہ ہیں۔ تو چونکہ 7 جنوری 2023 سے لے کے یہ شخص قید میں ہے اور مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے یہ 2 گنا زیادہ سزا پا چکا ہے، تو اس میں ہماری پریئر یہ ہے کہ کورٹ اس کو قید سے رہائی دے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اوفینسز اس ایف آئی آر کے اندر ایڈ کیے ہوئے تھے وہ پولیس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ اوفینسز ایڈ کیے تھے، جبکہ درخواست یا الزام کے اندر اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کا جرم کا الزام اس شخص کے اوپر موجود نہیں تھا۔ عدالت حضور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ قرار پایا کہ دونوں درخواستیں منظور کی، اس شخص کو رہا بھی کیا اور جو اس کے اوپر اوفینسز ایف آئی آر کے اندر درج کیے گئے تھے جن کی بابت ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے بھی قانون کے مطابق اور ایون کہ ہائی کورٹ نے بھی قانون کے مطابق ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کیا، کورٹ نے مزید یہ کہا کہ چونکہ یہ اوفینسز اس ایف آئی آر کی جو کنٹینٹس ہیں اس سے یہ اوفینسز نہیں بنتے تو یہ بھی حذف کیے جائیں۔ اگر آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ فیصلہ عین قانون کے مطابق درست لگا اور اگر نہیں لگا تو کن وجوہات کی بیس پہ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا، ہمیں کمنٹس کے اندر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ اس کیس کا مکمل ریویو تھا جو میں نے آپ سے کیا، چونکہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ فیصلے میں کیا کیا گیا، کیا اصل موضوع تھا، کیا معاملہ تھا۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور جو لیگل اویئرنیس اس طرح کے کیسز کے اوپر جو ہائی لائٹڈ کیسز ہیں اس کے اوپر ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے گا۔